والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وبالوالدین احسانا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت میں سے 10 لاکھ گناہ گاروں کو روزے کی افطاری کے وقت جنتی بنا دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جمعہ والے دن ہر 3 گھنٹے کے بعد، اندازہ لگایا ہے ویسے تو ہر ساعت کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد 10 لاکھ آدمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ اور جب آخری دن آتا ہے، یعنی جیسے آج کا دن ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کو پچھلے ماہ مبارک کے روزوں میں جنتی کرتا رہتا ہے، ان کی بخشش فرماتا رہتا ہے، آج کے دن آخری دن اتنے ہی تعداد میں لوگوں کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث پاک سماعت فرما لی، کنز المال میں بھی ہے، شعب الایمان کے اندر بھی۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، مثلاً اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، یا اس قسم کا مرض، وہ کہے مجھے دوائی نہیں کھانی، مجھے اچھے کپڑے پہنا دو، تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلے تیری بیماری کے علاج کی ضرورت ہے، کپڑے تو تجھے مل ہی جائیں گے۔ یہ جو بخشش کا سلسلہ ہے، اللہ بخشش فرماتا ہے، اللہ بخشش فرماتا ہے، اللہ بخشش فرماتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن بخشش ان کی فرماتا ہے جو توبہ کریں اور بخشش مانگیں۔ یہ نہیں ہے
کہ آپ کہیں جی میں توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا سوال بھی نہیں کرتا اور میرا رب بخش دے گا، وہ کریم ہے، بخشنے پہ آئے تو بخش دیتا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی اتنا مقدس رات میں بھی اللہ فرماتا ہے میں سب کو بخشتا ہوں، چند ایسے بدبخت ہیں جن کو میں بخشش نہیں کرتا، ان میں سب سے پہلا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ وہ عادی شرابی، وہ عادی زانی، کینہ پرور، رشتہ داروں سے خون کے رشتے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، جادو کرنے والا، لیلۃ القدر کی مقدس رات میں بھی جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہ کریں تو۔ باتیں ذرا سخت ہیں، آپ محسوس بھی کریں گے، لیکن اگر آپ کا نماز روزے تراویح ایسے بیکار چلی گئیں اور توبہ نہ کی تو روز محشر جن جن علماء کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں ان سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے توجہ دلائی تھی؟ آپ نے بتایا تھا کہ بخشش کا راستہ بند نہیں ہوتا، وہ کریم ہے، وہ رحمت کرنے پہ آئے تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، لیکن محبوب جو فرما رہے ہیں کہ ان میں سے چاند لوگ ایسے ہیں جن کو فیضان لیلۃ القدر نہیں ملتا، فیضان رمضان نہیں ملتا، اس لیے بتایا کہ کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہے میرے مالک ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اللہ فرمائے گا میرے محبوب نے تمہیں خبر تو کر دی تھی، تم نے شراب سے توبہ کیوں نہیں کی، تم نے زنا سے توبہ کیوں نہیں کی، تم نے جو ہے کینہ پروری سے توبہ کیوں نہیں کی، تم نے بغض اور حسد سے توبہ کیوں نہیں کی، تم نے اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کی، تم اس طرف لوٹ کے کیوں نہیں آئے۔ تو یہ بخشش کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اس کو راضی کریں، والدین کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ابھی وقت ہے افطاری تک، آج جو صدق دل سے توبہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعی جنتی بنا دے گا۔ ذرا پیچھے جائیں نا، پچھلے سالوں میں کتنے لوگ موجود تھے آج کے دن، لیکن آج نہیں ہے، اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ آج آپ پیچھے چلے جائیں 100 سال پہلے آپ کے دادا پردادا ہمارے جو عزیز و اقربا تھے وہ یاد ہیں کسی کو؟ تو کچھ عرصے بعد ہم بھی مٹ جائیں گے، ذات وہی رہے گی، ذکر اسی کے محبوب کا ہوتا رہے گا، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن رجوع جو کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جبریل امین نے کوئی بات کی، محبوب نے فرمایا آمین آمین آمین، 3 تھی دعائیں، پہلی یہ تھی جو رمضان کے روزے پائے مگر روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو، محبوب فرماتے ہیں آمین۔ دوسری یہ تھی کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے مگر ان کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو، محبوب نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے مگر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو۔ یہ 3 باتیں محبوب کے سامنے جبریل امی عرض کر رہے ہیں، جو والدین کی خدمت نہ کرے ہلاک ہو، جو رمضان کے روزے رکھے، رمضان آئے مگر تندرستی بھی ہو، صحت بھی ہو، شرعی عذر بھی نہ ہو، روزے نہ رکھے ہلاک ہو، اور جس کے سامنے نام نامی اس میں گرامی آئے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کثرت سے محبت سے درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو۔ تو یہ 3 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، یہ خیال رکھیں، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے، زندگی میں دوبارہ رمضان میسر آئے، روزے ترک نہیں کرنے، والدین تو ہر وقت میسر ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے والدین کو راضی کرتا ہے میں بھی اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میرا خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے پھر جمعہ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، رسالہ کشیریہ اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی غور طلب ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ یار حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں رازدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسرار و رموز اور ملاقات کے راز بتاتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ ابھی یہ دل میں خیال ہی کیا تھا، ایک سفید ریش بزرگ سامنے آ جاتے ہیں،
آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ خضر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں خضر ہوں۔ کہنے لگے میں نے ابھی دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ اے اللہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، میں تیرے کوئی راز ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو میرے چند سوالات ہیں۔ اس نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں حضرت امام شافعی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کبھی آٹا پیسنے والی چکی دیکھی ہے؟ اس کے اندر ایک کلی ہوتی ہے جس کو عربی میں وتد کہتے ہیں۔ وتد واحد ہے اور اس کی جمع ہے اوتاد۔ فرمایا یہ جو زمانہ دنیا ہے اس میں ایک ولی کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو اوتاد کہتے ہیں، یعنی زمانے کی گردش، ولایت کی گردش اس کے ارد گرد ہر وقت دائرہ کار سنبھال کے رکھتی ہے، اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ فرمانے لگے حضرت امام شافعی اپنے وقت کے اوتاد ہیں۔ کہتے پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیں حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کو مقام صدیقیت نصیب ہوا ہے تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ میں نے کہا حضرت بشر حافی کے بارے میں بتائیں اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ فرمانے لگے حضرت بشر حافی وہ ہیں ایسا شخص نہ پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ بعد میں پیدا ہوگا۔ میں نے کہا جناب میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج میں نے صحن کعبہ کے اندر مطاف میں کھڑے ہو کر خیش ظاہر کی تو آپ میرے سامنے آ گئے، آخر میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی سبب سے اتنا جلدی آپ مجھے مل گئے ہیں؟ انہوں نے کہا تیری ماں کی وجہ سے، یہ تیری ماں کی برکت ہے، تیری ماں کی نیکیاں ہیں، تیری ماں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے تو نے خیر ظاہر کیے تو میں تجھے مل گیا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں ہر صدی کے اندر ہر دور کے اندر خضر علیحدہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خضر ملے تھے وہ اور ہیں، یہ اس صدی کے خضر تھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو نبی ہیں وہ تو تلاش کر رہے ہیں، ان کو تو تلاش کرنے سے ملا۔ حضرت ابراہیم خواص کو ایسے مل گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ہر صدی کا علیحدہ خضر ہوتا ہے، وہ خضر اور ہیں یہ خضر اور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے راز ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ مخلوق کے اندر لوگوں کو یہ راز اللہ کے تقسیم فرماتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کس مقام پر ہو، اگر والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو کعبے میں بھی اسی کی سنی جاتی ہے جو والدین کو راضی کرتا ہے، جو اپنی والدہ کو بالخصوص راضی کرتا ہے، اپنے والد کو راضی کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ نوجوان میری اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں، جو چیز دل کرتا ہے اٹھا کے لوگوں کو دے دیتا ہے، جیسے آپ لوگ اپنے والدین سے لڑتے ہیں، ابا میرے کو پوچھا ہی کہہ نہیں، میری کوئی حیثیت کہہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی یہ بھی اپنے والدین کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو آپ سے یہ امید نہیں تھی، اچھا آپ نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں۔ فرمایا ہمیشہ اپنے والد کے سامنے ایسے بندہ کھڑا ہو جیسے مجرم اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ محبوب نے فرمایا اپنے والد کو پشت کر کے نہ کھڑے ہو، والد جب تک آ جائیں کھڑے ہو جاؤ، جب تک وہ نہ بیٹھے نہیں بیٹھنا۔ بلکہ ایک شخص نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو روزی ہے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سفید داڑھی والوں کو پشت کر کے چلتے ہوگے اس لیے تمہاری روزی تنگ ہو گئی۔ سفید بالوں کا لحاظ تو خدا بھی فرماتا ہے۔ رسالہ کشیریہ میں ایک محدث دنیا سے چلا گیا، جب قبر میں گیا اللہ نے فرمایا ساری زندگی میری تو نے محبوب کی حدیثیں سنائی ہیں، اب اہل دل تو مراقبہ میں ہوتے ہیں، مکاشفہ میں ہوتے ہیں، مشاہدہ میں ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے فرمایا ساری زندگی تو نے میرے نبی کی حدیثیں بیان کی ہیں، لوگوں کو پڑھائی ہیں، آج مجھے میرے یار کی کوئی بات سنا۔ تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب نے یہ فرمایا ہے جب روز محشر ہوگا اللہ سفید بالوں کا لحاظ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب نے صحیح فرمایا، جا میں تیری سفید داڑھی کا لحاظ کرتا ہوں، تجھے بغیر حساب کے جنت ہی کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا مجھ سے پوچھتا نہیں، جو چیز دل کرتی ہے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے۔ محبوب نے فرمایا اس کے والد کو بلایا جائے کیونکہ شکایت آئی ہے، لہذا ہماری بارگاہ میں جو شکایت ہے کہ اس کا ازالہ تو ضرور ہوگا نا۔ اب صحابی چلا گیا اس کو بلانے کے لیے، جب گیا نا تو اس والد نے پوچھا
کس لیے مجھے بلایا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کہا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے اس لیے تجھے بلایا ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ جی وہ میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھتا نہیں، پوچھے بغیر جو کچھ بھی ہوتا ہے لوگوں کو اٹھا کے دے دیتا ہے۔ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس صحابی کو پہنچا جس کے بیٹے نے شکایت کی تھی، وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا وہ وقت بھول گیا جب تیری پیدائش نہیں ہوتی تھی تیرے لیے میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی، اب تو پیدا ہو گیا، جب پیدا ہوا تھا تو روتا تھا، تیرے رونے سے ہمارا دل عجیب ہو جاتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا، لگتا تھا تو بیمار نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، اگر تیرے اوپر موت کے سائے ہوتے تو مجھے لگتا جیسے میری جان نکل رہی ہے، آج تو نے میری محبتوں کا یہ صلہ دیا ہے کہ جان کائنات کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرایا ہے مجھے، جا کے میری شکایت کی ہے۔ اب یہ اعرابی کے دل کی بات تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اب وہ جانتے تھے کہ محبوب کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو بڑے بڑے صوفیاء عربی میں، اردو میں، فارسی میں اشعار لکھ گئے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے آقا کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ ارے نبی کی محبت دیکھیے، پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعا فرما رہے رب حبلی امتی۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے کہیں آقا پریشان نہ ہو جائیں، آقا پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک صوفی کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور دعا کا انداز جو ہے وہ محبوبانہ ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، نہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے اور شیطان ناراض ہو جائے گا، شیطان تو تیرا دشمن ہے، تیری بات نہیں مانی اور تو نے بتایا ہمارا بھی دشمن ہے، تو شیطان دشمن ہے، محبوب جو ہیں وہ اگر مجھے تو بخش دے گا تیرے جو ہیں محبوب خوش ہو جائیں گے، شیطان کو تکلیف ہوگی، اور اگر مجھے نہ بخشا تیرے محبوب پریشان ہوں گے، شیطان خوش ہوگا اور میں بندہ برباد ہو جاؤں گا، میرے مالک کھڑا تیرے محبوب کے سائے اقدس میں ہوں، تو میری دعا قبول فرما۔ تو روز انور سے آواز آئی اے میرے امتی آنے والے، تیری اس دعا نے مجھے بھی خوش کر دیا ہے، رب کو بھی خوش کر دیا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو عزیزان محترم، اب اس نے اشعار پڑھے، اس بابے نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشعار پڑھے نا، ابھی محبوب کی بارگاہ تک وہ بابا پہنچا نہیں، جبریل امی پہلے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے پہلے صحابی کے اشعار سننا جو راستے میں گنگناتا ہوا آ رہے، پھر فیصلہ کرنا۔ اب اللہ کا حکم تھا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا اشعار پڑھے؟ جب اس نے یہی کہا کہ بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو یہ بیماری لگتی تھی ایسے جیسے مجھے ہے، اور ہم تو زندگی اور کشمکش میں رہتے تھے، زندگی اور موت کی، اور آج تو نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی، تو نے میرا ذرا لحاظ نہیں کیا، پاس نہیں کیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اشعار سنے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ رحمت للعالمین ہیں، ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی میرے آقا نے مجھے جھڑکا نہیں، لیکن اس دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال جلال میں بدل گیا۔ آپ نے اس بیٹے کے گریبان سے پکڑا، ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، خبردار اپنے باپ سے کبھی کوئی سوال نہ کرنا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا جو کچھ بھی ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ نوجوان تو سبحان اللہ ہوئے کہنا اکشن، کیونکہ انہیں دیتا نقصان دی گال، در زور سے کہے سبحان اللہ۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ باپ سے سوال نہیں کرتے، ماں سے سوال نہیں کرتے، ماں کے سامنے آنکھیں نہیں نکالتے، باپ کے سامنے اگر بات پسند نہ آئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنہ قاطع، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر باپ کہہ دے چاچا کو نہیں ملنا، نہیں کہنا چاہیے، عموماً عالم باپ تو یہ نہیں کہتا، ماں کہہ دے خالہ کو نہیں ملنا، خون کے رشتہ داروں سے نہیں ملنا۔ اب ایک طرف سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قطع تعلقی نہیں کرنی، ادھر سے والدین کہتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے والدین کو راضی کرنے کے لیے رشتہ داروں کی طرف توجہ نہ کیا کرو، جب والدین سامنے جب وہ چلے جائیں پھر ضرور ملا کرو تاکہ قطع تعلقی بھی نہ ہو، والدین بھی ناراض نہ ہوں۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون سی دنیا میں رہنے والے ہیں؟
عزیزان محترم، چونکہ آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، تو جمعے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ صوفیاء کو پڑھ کے تصوف کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الجمعۃ سید الایام، بے شک یہ جو جمعے کا دن ہے سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے، عیسائی اتوار والے دن عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو روزانہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اجتماعی عبادت کا حکم جمعے کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اب جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا عید للمسلمین، یہ جمعہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک کتاب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ مساکین کے لیے حج کا دن ہے، جمعہ مساکین کے لیے حج کا دن ہے۔ اور فرمایا یہ جمعہ عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ عید کا دن کیسے ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس لیے عید کا دن ہے۔ یہاں میں پوچھتا ہوں، جہاں سیاستہ کے اندر ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن عید کا دن ہے، تو پھر میرے محبوب کی ولادت کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، آدم علیہ السلام کا وصال اسی دن ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو جمعے کا دن تھا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو جمعے کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود ٹھنڈی ہوئی تو جمعے کا دن تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو جمعے کا دن تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، حضرت امام حسین پاک جس دن شہید ہوئے وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جب قیامت آئے گی اس دن بھی جمعے کا دن ہوگا، اس دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں یہ جمع ہونے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا نا تو جو چیز کھائے گا وہ کہے گا اس سے ملتی جلتی چیزیں تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ میں اس کو یوں سمجھانے کی غرض سے عرض کر دوں کہ جو کچھ جنت میں ہمیں ملے گا نا اس کی تصویریں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں۔ آپ انگور کھائیں گے، مختلف چیزیں کھائیں گے تو آپ کہیں گے اچھا ایسے تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہاں کی جو تصاویر ہیں یہاں دنیا میں دکھائی جاتی ہیں، تو اب جنت میں وہ کہے گا میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ جنت کے اندر دن رات کا کوئی کنسیپٹ نہیں، لیکن ہفتے کے بعد جب یہ جمعہ کی ساعتیں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنے بندوں کو دیدار کروائے گا۔ مکتبہ فکر دیوبند کے ایک عالم ہیں محمد طیب صاحب، ان کو حکیم علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ میں آج صبح مطالعہ کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے میں سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو انہوں نے جو بات لکھی ہے بڑی زبردست ہے، ویسے صوفیاء کرام نے بھی لکھی ہے، تو اعتراض سے بچنے کے لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر ان کے ماننے والا کوئی بیٹھا ہو تو ان کی کتابیں پڑھ لے، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر فتویٰ دے۔ انہوں نے لکھا کہ جمعے کا جو دن ہے وہ روز محشر جب بندہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جیسے جمعے میں ہم جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کروائے گا، اور جنت میں جا کر بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے کہ جب اللہ روز پوچھے گا میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو کیا مانگتے ہو، پھر یہ علماء کے پاس جائیں گے، آج جب رب پوچھے گا کیا مانگتے ہو تو ہم کیا جواب دیں، تو یہ بندے جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ تو مولانا کیا لکھتے ہیں، طیب صاحب کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جمعے والے دن جاتا ہے جو جتنا تقریر میں خطیب کے قریب جا کے بیٹھے گا قیامت والے دن وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اس لیے ہے، وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جب میدان عرفات میں جائیں گے اس دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کتب کا حوالہ دے کر کے جب یہ جمعہ جمع ہونے سے ہے، جو جتنا جمعہ والے دن، اس لیے یہ سب سے پہلے آنے والے کا ثواب زیادہ ہے اور سب سے کم آخر میں آنے والے کا ہے۔ فرمایا جمعے والے دن جو زیادہ خطیب کے پاس بیٹھے گا اور
اور کہتے ادب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو نیند نہیں کرنی، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے صفیں جو نہیں توڑنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنے خطیب کو توجہ سے دیکھنا ہے اور اس روز محشر کو یاد کرنا ہے کہ آج یہ خطیب جو ہمیں جمعہ پڑھا رہا ہے جنت میں بھی ہمیں ان کے پاس جا کے پوچھنا ہے کہ اے ہمارے عالم صاحب یہ بتائیں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا تھا مگر مانتے تھے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا تھا مگر مانتے تھے، ہم نے جنت نہیں دیکھی تھی مگر مانتے تھے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی شہادت قبول کی تھی، اب ہمیں بتاؤ ہم رب کے سے کیا سوال کریں؟ تو علماء کہیں گے تم اپنے رب سے جنت میں تو پہنچ چکے ہو، اب رب سے دیدار کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں دیدار کرا۔ پھر اللہ اپنے جمال کے پردے ہٹا کر، کبریائی کے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا اور کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت میں آنے والے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعہ چونکہ جمعہ سے ہے، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ گویا اگر آپ گھر سے یہ نیت کر کے آئیں کہ جمعے کا مقصد کیا ہے تو یہ جنت میں یہی نیت آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ عزیزان محترم، اب جو محبت رکھتے ہیں نا عشق والے، ان کو پتہ ہے کہ آج کا دن کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ان سے پوچھیں کہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشی کتنا تھی، جانے کا غم کتنا ہے۔ جو جس چیز سے محبت کرتے ذرا اس محبوب سے پوچھیں محبوب کی محبت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو ایک صحابی آتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عرض کرتی ہیں امی جان پہلے میں آتی تھی جمال جہاں آرا کا دیدار کرتی تھی، جانے جانا کہ ودھا کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب مدت بیت گئی ہے محبوب کی زیارت نہیں ہوئی تو محبوب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں، تو مجھے ایک بار محبوب کی قبر انور کی زیارت تو کروا دو۔ حضرت عائشہ پاک نے جب دروازہ کھلوایا نا تو وہ عاشقہ صادقہ تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محب تھی، صحابیہ تھی، جیسے اس کی نظر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر پڑی اس کی چیخ نکلی، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگر محبت کی بات پوچھنی ہو تو اس صحابی سے پوچھو جو سارا دن بکریاں چراتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، تو کسی نے جا کے بتایا، بیٹے نے جا کے بتایا ابا جان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے عشق میں تو ہمہ وقت گم رہتا تھا، جس کے ودھا کے چہرے کو تکا کرتا تھا، وہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے آنکھیں اس لیے رکھی ہوئی تھی تیرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ اگر آج تیرا محبوب تیرے پاس چلا گیا اور میری نظر کے سامنے نہیں، محبوب تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، میری آنکھیں مجھ سے لے لے، آنکھوں کا نور لے لے، مجھے نابینا کر دے، اور قبر میں جب جاؤں میرے آقا کی چہرہ سامنے ہو، زیارت سامنے ہو، پھر مجھے آنکھیں دینا کیونکہ میں نے آنکھیں تیرے محبوب کے دیدار کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ عشق کا فلسفہ پوچھنا ہو تو حضرت بلال سے پوچھو۔ حضرت بلال جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان دیتے تھے اور میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی آتا تھا تو پہلے تو ودھا کا چہرہ نظر کے سامنے ہوتا، اب میرے آقا نہیں ہے، عاشق ہیں، دل بے چین ہوا، شام چلے گئے، اور شام جب گئے تو رات کو سو رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا بلال یہ کیسی یاری ہے، تم گئے ہو ہمیں بھول گئے ہو، دوبارہ آئے نہیں۔ بعض خطیب اس پر لفظ جفا بولتے ہیں، کوئی عاشق نبی سے جفا کر ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال یہ کیسی یاری ہے، تم جب سے گئے ہو واپس آئے نہیں، بس محبوب کا دیدار کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس کو محبوب کا دیدار ہوتا ہے محبوب کا ہی دیدار ہوتا ہے، محبوب دیدار کرواتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور قصدن دیدار کرواتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق حضرت بلال وہاں سے ننگے پاؤں چلتے ہیں، چلتے چلتے جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں، صحابہ نے دیکھا تو کہا بلال ایک بار وہی اذان سنا دو جو محبوب کے زمانہ میں ظاہری زندگی میں دیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اپنے گھروں سے پیغام بھیج رہی ہیں، حضرت بلال کو کہو ایک بار اذان سنا دیں۔ حضرت بلال نے کہا اب میں وہ جگر نہیں رکھتا، اتنا دل نہیں رکھتا کہ جب میں اللہ اکبر کی اذان دیتا تھا، صدائیں بلند کرتا تھا، جب محبوب کا نام اسم گرامی آتا تو ودھا کا چہرہ سامنے ہوتا۔ اگر آج میں محبوب کو نہیں دیکھوں گا میرا دل پھٹ جائے گا، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ لوگوں نے دیکھا یہ نہیں مانتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال ایک بار اذان دے دے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اللہ واسطے آزاد کروایا تھا تو آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔
مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن لوگوں نے کہا اذان دلوائیں گے، ایک ایسی شخصیت کو بلائیں گے، حسنین کریمین، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک، ان کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے حضرت بلال منع نہیں فرمائیں گے۔ جب حضرت حسنین کریمین آئے، انہوں نے کہا چچا ایک بار اذان سنا دو۔ بس حضرت بلال کا اذان دینا تھا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، پورے مدینے کے اندر رونے کی آواز تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماؤں کے دامن سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اماں جان یہ بتائیں حضرت بلال تو آ گئے ہیں، محبوب کب آئیں گے؟ وہ کیفیت کو ذرا دیکھیں، محبوبوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، محبوبوں کے انداز کچھ نرالے ہیں، محبوبوں کا انداز رہن سہن کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کیے بغیر چین میں نہیں رہ سکتے۔ جو چین میں رہتا ہے وہ محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، جو محبوب کو دیکھے بغیر چین میں رہے پھر کہے میں محبوب ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سچا وہ ہے کہ جو ہر وقت بے چین رہے کہ کس وقت مجھے اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہو۔ عزیزان محترم، جب حضرت بلال نے اذان دی، گلیوں سے رونے کی آواز آتی ہے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے رو رہے ہیں۔ جب حضرت بلال نے محبوب کا نام لیا اور جانے جانا نظر نہ آئے، بے ہوش ہو گئے اور پھر روتے ہوئے اسی طرح ملک شام چلے گئے۔ ساری زندگی محبوب کو یاد کر کے روتے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ گھر والی نے پوچھا خیر تو ہے، ادھر سے جانے کی خبریں بتا رہے ہو، ادھر سے ہنستے ہو، یہ تو جدائی کی گھڑی ہے، رونے کا وقت ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ کہا کیوں نہ ہنسوں، آج جا کے میں محبوب کا دیدار کروں گا۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو ان کا دیدار کروں گا، میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے۔ تو حضرت بلال عشق والوں کو یہ بتا کے گئے ہیں جن سے ساری زندگی عشق کیا ہے، مر کے تم نے ان کا ہی دیدار کرنا ہے، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ محبوب کا دیدار کروانے کے لیے آتی ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح بھی دیکھتے ہیں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ کے خود نیند آ رہی ہے۔ ناصر نال علی کو ڈٹھی ریا کر، کوئی ستا بھی ہو تو اٹھا رہو۔ عزیزان محترم، آخری باتیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، دو باتیں عرض کر کے نا گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ذرا عشق کی وادی میں آ کے دیکھیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا اے علی یہ بتائیں عید آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عید تو روز آتی ہے۔ اے مولا کائنات عید روز کیسے آتی ہے؟ فرمایا ایک عید تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، ویسے اگر مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہو جس دن کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر والے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آج تو ہنسنے کا دن تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یوم عید بھی ہے، یوم وعید بھی ہے۔ جس کے روزے قبول ہو گئے ان کے لیے یوم عید ہے، جن کا سب کچھ منہ پہ مار دیا گیا ان کے لیے یوم وعید ہے۔ اور آج جو چاند رات ہوگی نا، چاند رات کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان جب کرتے تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے اپنے چیلے اور چانٹوں کو کہ دیکھو ہم نے ان کو بہکایا مگر رب نے بخش دیا، جاؤ آج رات ان کو دنیا کی لذات کے اندر گم کر دو۔ کل عید والا دن چونکہ بخشش کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، کل ان کو دنیا داری میں، اور آپ یاد رکھیں کل کا دن بڑا امتحان کا دن ہے۔ آج کی رات بھی جس نے ساری رات ذکر کیا، عبادت کی، قیام کیا، قیامت والے دن اس کا دل نہیں مرے گا، محبوب کی حدیث پاک ہے۔ آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، یہاں نکلتے ہی تو اعتکاف والے بھی نماز نہیں پڑھتے، 10 دن اللہ اللہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، نمازیں نہیں چھوڑنی، نمازیں ترک نہیں کرنی۔ کل جو ہے جو کل آج رات اللہ کے ذکر میں گزار گیا، جو کل کا دن اللہ کے ذکر میں گزار گیا اس نے اللہ کی رحمت کے سائے میں اور بخشش کے سائے میں رات بھی گزارا ہے، دن بھی گزاری ہے۔ یہ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں مشغول کرنے کی نہ آج کی رات ہے نہ کل کا دن ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی یہ کیفیت ہے کہ فرما رہے ہیں جن کے روزے، جن کے زکاتیں، جن کے فطرانے قبول ہو گئے ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتہ میری روزے قبول ہوئے کہ نہیں، پتہ چلا جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا خوف والا ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ہم دور ہیں۔ جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی، اور جو جمعہ یا عید کا دن ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کل کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ اشراق یا چاشت پڑھتا ہے نا، عید والے دن ناجائز ہے، نہ پڑھے۔ عید والے دن صبح کی نماز پڑھے، پھر عید کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی نماز پڑھے، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتا ہے نہ بعد میں۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا کبھی۔
اچھا جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں پہلے اذان ہے، پھر خطبہ ہے، پھر نماز ہے، لیکن عید میں نہ پہلے اذان ہے نہ تکبیر ہے، ڈائریکٹ پہلے نماز ہے، اس کے بعد خطبہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن زائد 6 تکبیریں نہیں پڑھتے، مگر عید والے دن زائد 6 تکبیریں بھی ہمیں کہنی پڑتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ذرا عشق والوں سے پوچھو، صوفیاء سے پوچھو، اصفیاء اور ازکیاء سے پوچھو کہ جناب وجہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے عید الفطر کا، سورج نکلتا ہے، فرشتے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، صبح کی نماز بھی اس نے پڑھی ہو، یہ نہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھ کے جناب سیدھا عیدگاہ کی طرف منہ کرے۔ کہا آج تم نے اور کچھ نہیں کرنا، آج خوشی کا دن ہے، آج تو رحمت ہی رحمت ہے، اب کسی اور کام کے لیے نہیں جانا، سیدھے عیدگاہ کی طرف آؤ۔ تم آؤ گے تو ابھی تم نے آ کے سجدہ کرنا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنا دیر بھی انتظار نہیں کر سکتی کہ کوئی اذان اور تکبیر کہے۔ اللہ نے رحمت اور بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ خطبہ بعد میں ہوگا، بخشش پہلے ہوگی، خطبہ بعد میں ہوگا، بخشش پہلے ہوگی۔ خطیبوں تم نے ابھی خطبہ نہیں پڑھنا، ابھی تم نے نماز پڑھانی ہے، تاکہ یہ میرے بندے سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب یہ اپنے جبین نیاز کو جھکائیں گے، مجھے سجدہ کریں گے، میں ان کو رفعتوں، عظمتوں اور بخششوں کے تاج پہنا دوں گا۔ یہ جب گھر سے آئے تھے تو ابھی گناہ تھے، جب عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے میں نے سارے گناہ بخش کے ان کو جنتی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان کریمی اتنا انتظار نہیں کر سکتی کہ جتنی دیر کوئی تکبیر اور اذان کہے بندہ اپنے مالک کے حضور سر بسجود ہو جائے، پھر مالک عطا کرتا ہے۔ اور خطبہ بعد میں ہونے کی حکمت بھی یہی ہے کہ خطیب جو ہے بعد میں خطبہ دے، پہلے لوگ جبین نیاز جھکائیں، جو اللہ نے ان کو نماز کی، تراویحوں کی، روزے کی توفیق بخشی ہے، وہ سجدہ کریں۔ اور یہ جو زائد 6 تکبیریں عید میں، یہ بھی اسی لیے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جا کے سائل سوال کرتا ہے نا، اور اس کو طلب سے زیادہ مل جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں میرا سخی بڑا اعلیٰ ہے، یار یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یار فلاں بڑا سخی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو جب بندہ آتا ہے عیدگاہ میں، آتے ہی اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب اس نے سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع میں کھڑا ہے، اب بخشش ہوتی ہے، اب اس کو پتہ ہے میری بخشش ہو گئی ہے، اب وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری عطائیں اتنا اعلیٰ ہیں، تو اتنا کریم رب ہے، اتنا غفور اور رحیم ہے، تو نے مجھے میرے عیبوں کو نہیں دیکھا، مجھے بخش دیا ہے، اب تو حق بنتا ہے میں بھی کہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زائد تکبیریں اسی لیے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ذرا معبود تو ہم مانتے ہیں، الہ بھی مانتے ہیں، پھر محبوب بھی مان کے دیکھیں نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے محبت کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔